یہ پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد میں سیکریٹریٹ جس کے خلاف سی ڈی اے نے رات گئے پولیس کی مدد سے آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران سیکریٹریٹ کے جو مختلف باڑ تھیں، مختلف جو تجاوزات بتائی گئی تھیں وہ گرا دی گئیں۔ اس دوران بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد کا وہ دفتر ہے جس کے خلاف ابھی آپریشن کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گرائے جا رہے ہیں۔ اس کے باہر جو کنٹینر رکھا ہوا تھا وہ گرایا گیا۔ اب یہ اس کا جو اوپر بنایا گیٹ کے اوپر جو باڑ بنائی گئی تھی وہ گرائی جا رہی ہے، اور یہ گیٹ کا وہ مرکزی حصہ ہے جو گرایا گیا۔ اس کے ساتھ درخت بھی ٹوٹ گئے ہیں، جگہ جگہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ درخت بھی ٹوٹ رہے ہیں۔ یہ وہ سیکریٹریٹ کے باہر کا مناظر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جو یہ سیکریٹریٹ ہے جس کے خلاف رات کے آپریشن کیا گیا، اور یہ سی ڈی اے کی مشینری پولیس کی مدد سے یہ آپریشن میں مصروف ہے۔ یہ G8 مرکز اسلام آباد سیکٹر میں واقع یہ پاکستان تحریک انصاف کا سیکریٹریٹ ہے۔ اس دوران بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور وہ یہ سارے مناظر دیکھتے رہے۔ خاص کر میڈیا کی ٹیمیں اس وقت نہیں پہنچ سکی کیونکہ رات اس ٹائم پہ انہوں نے شروع کیا تھا جب تک میڈیا کی وہ شفٹیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، اس لیے میڈیا پہ اس طرح نہیں چل سکا جس طرح چلنا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے باوجود میڈیا نے دکھایا یہ مشینری کی مدد سے سیکریٹریٹ کے مختلف حصے گرائے جا رہے تھے، اور اس دوران لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے ویڈیوز بنائی، انہوں نے یہ سارے مناظر دیکھے۔ کچھ پولیس کی مدد سے یہاں آپریشن کے دوران لڑائی بھی ہوئی، یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو موقع پر پہنچنے والے عامر مغل جو امیدوار ہیں قومی اسمبلی کے اسلام آباد سے، جن کا ابھی بھی تنازع جا رہا ہے، ان کے مدد وہ پہنچے تھے موقع پہ، اور وہ کارکنوں کے برا روکنے کی کوشش کی۔ اس دوران پولیس نے ہاتھا پائی کی اور ان کو مارا پیٹا، اور عامر مغل کو موقع پر گرفتار بھی کر لیا گیا، جس کے بعد دوبارہ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ اس دوران ہی پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب بھی پہنچ گئے، بیرسٹر سیف بھی پہنچ گئے، اور دیگر رہنما بھی موقع پر پہنچ گئے۔ اور یہ عمر ایوب پہنچے ہیں، اب مشینری کے پاس سے وہ گزر رہے ہیں، وہ علاقہ دیکھنا چاہ رہے ہیں جہاں آپریشن کیا۔ ان کے ساتھ جو سیکورٹی فورسز کے کام بھی موجود ہیں، کارکن بھی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں، اس کے بارے میں معلومات لے رہے ہیں کہ یہ کیوں کیا گیا۔ وہ بقول ان کے یہاں ان سے کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ یہاں ایسی کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ میری متعلقہ افسران سے دن کو بات ہو گئی تھی، اور یہ اسی افسر سے بات کر رہے ہیں، یہ کوئی اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں، تو ان میں وہ بتا رہے ہیں کہ میری دن کو آپ سے بات ہو گئی تھی، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ جس پہ یہاں آپریشن کیا جاتا اور اس طرح گرایا جاتا۔ ہمارے ساتھ کوئی قانونی معاملہ تھا، پلاٹ متنازع تھا، کوئی جگہ کا مسئلہ تھا تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ میں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ جس طرح آپ کریں گے قانونی کارروائی میں ہم تعاون کریں گے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کے بجائے رات کے آپریشن شروع کر دیا گیا۔ رات تقریباً 11:15 کے قریب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا۔ اس دوران کافی لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بھی ساتھ ہیں، پنجوتا صاحب، یہ بات کر رہے ہیں۔ ابھی عمر ایوب اپنے کارکنوں سے معلومات لے رہے ہیں کہ یہ سارا کیسے ہوا۔ اسے کارکن بتا رہے ہیں کہ یہ آپریشن کب شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا۔ اس موقع پر عمر ایوب نے اس واقعے کی مذمت کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہم لے کے جائیں گے عدالت میں، کیونکہ یہ انہوں نے زبردستی کی ہے، آپریشن کی ضرورت نہیں تھی۔ اس موقع پر انہوں نے کیا کہا آپ بھی سنیے۔ ہمیں کو گرفتار کیا جی، لے گئے، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہاں پہ یہ سارا کچھ بڑے آرام سے دن کے وقت یہاں پہ آ کے کر سکتے تھے۔ ایک پروسیجر ہوتا ہے، سی ڈی اے نے وہ وائلیٹ کیا پروسیجر۔ یہاں پہ سب لوگ پرامن یہاں پہ کھڑے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، بغیر کسی اس کے آ کے انہوں نے یہ سارا لوگوں کو زد و کوب کی ہے۔ یہاں پہ پولیس آئی ہے، یہاں پہ سی ڈی اے والے آئے ہیں، اور یہاں پہ عبداللہ صاحب ایک ہیں مسٹر عبداللہ، انہوں نے آ کے کنڈیم کیا، انہوں نے یہاں پہ کمٹ کیا، اور کہ جی میں یہ فلیگ پولز نہیں گراتا ہوں، وہ فلیگ پولز بھی انہوں نے گرا دیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عدالت میں اس چیز کو ہم لوگ لے کے جائیں گے۔ یہ وہ نوٹس جو سی ڈی اے نے جاری کیا تھا 22 فروری 2021 کو، اور اس کے بعد یہ وہ آپ سیل دیکھ رہے ہیں جو دفتر سیل کیا گیا۔